الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پیارے بچوں؟ یہ آپ کے اردو کا پیریڈ ہے۔ پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 30 کھولیے بیٹے۔ صفحہ نمبر 30 پر ہم آ گئے ہیں۔ آج کی تاریخ لکھیے، دن لکھیے۔ مشق ہے کون سے سبق کی جو ہم پڑھ رہے تھے؟ جی خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 2 ہے بیٹے، درست جواب پر ٹک اور غلط پر کراس کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف مشہور ہے۔ جی صحیح بات ہے نا، یہ مشہور ہے تو ٹک لگائیے یہاں پر۔ نمبر 2، قیصر روم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایلچی بھیجا۔ جی بالکل صحیح بات ہے، بھیجا تھا، ٹک کر دیجئے۔ نمبر 3، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے ان پڑھ لوگوں میں شامل تھے۔ جی ان پڑھ لوگوں میں تو شامل نہیں تھے نا، آپ تو جاہلیت کے زمانے میں بھی پڑھے لکھے لوگوں میں شامل تھے، تو یہ غلط بات ہے، اس کو کراس کر دیں۔ نمبر 4، قاصد نے دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم بستر پر سوئے ہوئے۔ جی نہیں، آپ کہاں سوئے ہوئے تھے؟ دھوپ میں، ریت پر، اس کو بھی کراس کر دیں۔ نمبر 5، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہیں۔ جی بالکل صحیح بات ہے، ٹک کر دیجئے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے بیٹے، مناسب لفظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ کون کون سے الفاظ دیے ہیں آپ کو؟ بہادر، غصے، جنگجو، بشارت، کچے، سادہ۔ نمبر 1، لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈیش کے ڈر سے آپ کا سامنا کرنے سے گھبراتے تھے۔ جی کس کے ڈر سے؟ آپ کے غصے کے ڈر سے، لکھ دیجئے غصے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی ڈیش سنائی۔ کیا سنائی تھی جنت کی؟ بشارت، لکھ دیجئے۔ نمبر 3، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بہت ڈیش تھی۔ آپ کی زندگی کیسی تھی؟ بہت سادہ، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیش اور ڈیش تھے۔ کیا تھے؟ بہادر اور جنگجو۔ نمبر 5، آپ ڈیش مکان میں رہتے تھے۔ کون سے مکان میں؟ کچے مکان میں، ٹھیک ہے۔ اگلے صفحے پر آئیے۔ اس صفحے پہ بیٹے تاریخ لکھیے۔ سوال نمبر 4 ہے، سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، اسلام لانے سے قبل آپ اسلام کے الف دوست تھے، بے دشمن تھے، جیم باغی تھے۔ کیا تھے اسلام لانے سے قبل؟ اسلام کے دشمن تھے، بے پہ ٹک کا نشان لگائیے۔ نمبر 2، قیصر روم نے بھیجا، الف سپاہی، بے ایلچی، جیم فوج۔ کیا بھیجا تھا؟ ایلچی، بے پہ ٹک کا نشان لگائیے۔ نمبر 3 ہے بیٹے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ الف صلہ رحمی کرتے، بے عدل کرتے، جیم ظلم کرتے۔ کیا کرتے تھے آپ؟ عدل کرتے تھے، ٹھیک ہے، بے پہ لگائیے نشان۔ نمبر 4، آپ کے اسلام لانے سے کافروں کے حوصلے ٹوٹ گئے، پست ہو گئے، بلند ہو گئے۔ جی پست ہو گئے۔ اس کے بعد نمبر 5، آپ نے شہادت پائی، الف 10 محرم کو، بے یکم محرم کو، جیم 12 ربیع الاول کو، دال یکم صفر کو، بے یکم محرم کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹے سوال نمبر 6 دیکھیے، کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ کالم الف میں کیا کیا لکھا ہے؟ قیصر روم نے آپ کو جنت کی، حضرت عمر آپ ریت پر۔ کالم بے کیا ہے بیٹے؟ عدل کرتے تھے، سو رہے تھے، بشارت دی گئی، ایلچی بھیجا۔ اب ہم اس کو ملا دیں گے، قیصر روم نے ایلچی بھیجا، جی میچ کر دیجئے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کو جنت کی بشارت دی گئی، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل کرتے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریت پر سو رہے تھے، ٹھیک ہے بیٹے۔ صفحہ پلٹیے۔ کیا ہیڈنگ ہے؟ گرامر۔ اسم کی اقسام معنی کے لحاظ سے۔ اسم کی 2 اقسام ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم کیا ہوتا ہے بیٹے پتہ ہے نا آپ کو؟ جی کسی بھی چیز کا نام اسم کہلاتا ہے۔ یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک اسم معرفہ ہوتا ہے اور اسم نکرہ ہوتا ہے۔ اسم معرفہ خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام ہوتا ہے۔ مثال، اسلم ایک طالب علم ہے، اس میں اسم معرفہ کیا ہے؟ اسلم۔
اسلم ایک خاص نام ہے نا بیٹے، ہر بچے کا نام تو اسلم نہیں ہوتا. اسلم چونکہ خاص نام ہے تو اس کی قسم کیا ہو گئی؟ اسم معرفہ. اس کے بعد ہے اسم نکرہ، عام شخص، جگہ یا چیز کا نام ہوتا ہے. مثال لڑکا کتاب پڑھ رہا ہے. اسم نکرہ لڑکا کتاب. ٹھیک ہے، لڑکا کوئی سا بھی لڑکا ہو سکتا ہے تو یہ عام نام ہوا، اسم نکرہ ہوا. اسی طرح سے کتاب کوئی سی بھی کتاب ہو سکتی ہے، عام نام ہوا، اسم نکرہ. ٹھیک ہے. سوال نمبر 8 ہے بیٹے، سبق میں سے 3 اسم معرفہ اور 3 اسم نکرہ چن کر لکھیں. ٹھیک ہے جی. اسم معرفہ کیا ہو گیا؟ حضرت عمر فاروق اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تیسرا آپ خود ڈھونڈیں گے. ٹھیک ہے. اور اسم نکرہ کیا ہو گیا بیٹے؟ ایلچی ہو گیا اور بادشاہ ہو گیا. تیسرا آپ خود ڈھونڈیں گے. ٹھیک ہے. اپنا کام مکمل کریں، اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.